الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اصلاحی نصاب میں دوسری کتاب جس کا ہماری اصلاح سے تعلق ہے اور وہ بہت ہی اہم کتاب ہے جس کا نام جزاء الاعمال ہے. حیات المسلمین کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی تشریح اور وضاحت کرنا شروع کیا ہے، اور یہ کتاب بھی ہمارے ظاہر و باطن کی درستی کے لیے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بڑی اہم کتاب ہے. کئی مرتبہ میں اس کا خلاصہ کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نئے حضرات ہیں ان کے علم میں بھی خلاصہ آ جائے، اور جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے بھی خلاصہ تازہ ہو جائے. اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ خلاصہ جو ہوتا ہے وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اس کو آدمی آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے، آسانی سے اس کو سمجھ لیتا ہے، اور عمل بھی اس پر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر آگے اسی کی تشریح ہوتی ہے، اسی کی تفصیل ہوتی ہے، جس سے اور زیادہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے. اور دین کی بات میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اخلاص سے بیان کی جائے، اخلاص سے اور عمل کے جذبے سے اس کو سنا جائے، تو کان کے ذریعے پہلے دل میں جاتی ہے، اور دل میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ایک دن عمل میں بھی آ جاتی ہے. اس رسالے جزاء الاعمال میں حضرت نے خاص طور سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، اس کا دنیا میں بھی ضرور اثر ہوتا ہے. یہ بالکل اٹل بات ہے. جیسے آگ جلاتی ہے، وہ گرم کرتی ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، سوئی سینے میں کام کرتی ہے. بس ایسے اچھے برے اعمال کا اثر بھی بجا ہے.
وہ درست ہے. جب درست ہے تو بس ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اچھے اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں اور اس کے اچھے اثرات ہمیں حاصل ہوں، جن کے حاصل کرنے سے دنیا کی زندگی بھی جنت کی زندگی کا نمونہ بنتی ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کا بڑا اجر و ثواب. اور گناہوں سے بچ کر ہم ان کے برے اثرات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں دنیا میں بھی. اور جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنے اس کے برے اثرات سے بچیں گے، اور جتنے برے اثرات سے بچیں گے تو عافیت ملے گی، سکون ملے گا، طاقت ملے گی، چین ملے گا، کام آسان ہوں گے، زندگی راحت بخش ہوگی. یہ بالکل اٹل ہے یہ بات. اور ایسے گناہوں کا وبال آخرت میں بڑا سخت ہے. یہ جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو خود ہی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور تم کو ایک باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے جہاں راحت ہوگی. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو کسی طرح بچا لے، جن سے بچنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور 100% بچنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی. تیسرے یہ کہ وہ تھوڑے سے ہیں، بہت زیادہ نہیں. کبیرہ گناہ تھوڑے سے ہیں، اور جو تھوڑے ہوتے ہیں ان سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو بہت زیادہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر توبہ کے بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. مثلا اگر آدمی اللہ کا نام لے کر سنت کے مطابق وضو کرے تو وضو کرتے ہی سر سے پیر تک تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے. جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو کلی کے ذریعے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی دیتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ پونجوں سمیت دھوتا ہے تو ہاتھ میں گناہ نکل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، سر پر مسح کرتا ہے تو سر کے کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب پیر دھوتا ہے تو گناہ اس کے پیروں سے نکل جاتے ہیں. اس طرح سر سے اب اگر اس نے اللہ کا نام لے کر وضو کیا ہے تو سر سے پیر تک، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کیا ہے تو بس اعضاء وضو کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کے جو اعضاء ہیں جن کو دھویا جاتا ہے یا مسح کیا جاتا ہے بس ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، باقی معاف نہیں ہوتے. اور اگر بسم اللہ پڑھ کر آدمی وضو کرے تو پھر سر سے پیر تک آدمی تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حدیث میں یاد آگے کہ اس کے بعد اب جو وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ سب اس کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کے لیے زائد ہے، جو اس کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. ایسے ہی اگر آدمی سنت کے مطابق 5 نمازیں پڑھے تو یہ بھی درمیان کی مدت کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کے بعد ظہر تک جتنے گناہ ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے گناہ. پھر ظہر کے سیر لے کر عصر تک جو گناہ ہوئے وہ عصر کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے.
پھر اصل سے مغرب تک گناہ ہوئے تو مغرب پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر مغرب سے عشاء تک جو گزرے وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی تو صبح تک جو گناہ ہوئے وہ فجر کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح 24 گھنٹے پانچوں نمازیں ادا کرنے سے گناہ آدمی کے معاف ہوتے رہتے ہیں، یعنی کبھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے کے حدیث میں 3-4 فوائد بیان کیے گئے۔ صدقہ سے مراد ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ اللہ کی رضا کے لیے مال حلال سے اگر کوئی آدمی دے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی گناہ مٹتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہونا عین ان کی رحمت کا ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی بندے کے نجات کے لیے کافی شافی ہے۔ اور تیسرے، یہ آفات و بلیات دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آفتیں اور بلائیں دور فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو یہ فائدہ ہے کہ اس کی بیماریاں دور، پریشانیاں ختم، اور جتنا دیا ہے اس کا کم سے کم 10 گنا واپس ملے گا۔ اگر 10 روپے دیے تو 100 روپے کہیں نہ کہیں سے ملیں گے، 100 دیے تو 1000 آئے گا، اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ اگر اور زیادہ خوشدلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس سے زیادہ آئے گا۔ اور ڈاکٹروں سے، اسپتالوں سے چھٹی، ڈاکٹروں سے دوستی ختم، ہسپتالوں کا داخلہ بند، اور کیا چاہیے؟ اور ثواب اتنا بڑھتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ بڑھا کر بہت پہاڑ کے برابر کرتے ہیں۔ اس میں تو اربوں خربوں چھوارے بن سکتے ہیں بھائی، کہاں ایک چھوارا کہاں اور پہاڑ، تو وہ بھی ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ تو یہ صدقہ دینا بھی کفارہ سیئات ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ان سب سے گناہ صغیرہ کا معاف ہونا مراد ہے۔ ایسے ایک رمضان سے دوسرے رمضان درمیان کی مدت کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ایک رمضان گزر گیا اور نیا رمضان آ رہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو جب یہ رمضان شریف دوسرا آئے گا تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسے حج جو ہے وہ بھی کفارہ سیئات کہ حج تو ایسی فضیلت والا عمل ہے کہ اس میں تو آدمی کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے سے پچھلے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک قول کے مطابق۔ تو یہ اللہ پاک نے ایسے خود ہی ایسا زبردست انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر ہم ان نیک اعمال کی پابندی کریں تو صغیرہ گناہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور کیا چاہیے۔ اب رہے کبیرہ گناہ تو اس کے لیے توبہ طرف چلنے بس، اور توبہ بھی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر ہی توبہ کا دروازہ ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے ہمارے یہاں مغرب میں ڈوبتا ہے وہیں باب توبہ ہے، وہیں توبہ کا دروازہ ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 7 سال کے مسافت کے برابر ہے، وہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، چاہے کافر توبہ کرے، چاہے مشرک توبہ کرے، چاہے ملحد توبہ کرے، چاہے دہریہ توبہ کرے، چاہے فاسق و فاجر مسلمان توبہ کرے، اور چاہے کتنے اس نے گناہ کیے ہوں،
یعنی چاہے کتنی بڑے سے بڑے گناہ اس نے کر رکھے ہوں اور کتنی انگنت بے شمار کر رکھے ہوں، وہ 3 باتوں کی پابندی کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک تو کہ سب سے پہلے اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو جائے، یا اللہ یہ میں نے شراب پی تھی، یہ میں نے نشہ کیا تھا، یہ میں نے چوری کی تھی، یہ میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، یہ میں نے یہ برا کیا تھا، میں نے بہت ہی برا کیا، اپنے دل میں شرمندہ ہو، نادم ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے، کیونکہ توبہ حقیقت میں دل کے اندر نادم ہونے کا نام ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ دل کے اندر شرمندہ اور نادم ہو کہ جو میں نے گناہ کیا بہت ہی برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری کہ فی الحال اسے فوراً چھوڑے، ورنہ پھر توبہ نہیں بھائی، پھر توبہ کی توبہ تصویر پڑھنے رہے توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ کے الفاظ کی تصویر ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو نام ہے گناہ سے واپس ہونے کا۔ گناہ کر رہے تو اسے چھوڑ دیا، گناہ چھوڑنے کا نام ہے توبہ۔ تو دل میں نادم ہو اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑے، 2 شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، دل میں عزم مصمم ہو کہ بس اب دوبارہ نہیں کروں گا، اب میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اب میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، اب میں چوری نہیں کروں گا، اب میں غیبت نہیں کروں گا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا مثلا۔ تو 3 تو باتیں، 3 شرطیں پوری کر لو، بس اسی وقت سچی توبہ ہو جاتی ہے۔ اسی کہتے ہیں توبۃ النصوح، اسی کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کر دیا ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یقین کرنا چاہیے، اب اپنے گناہوں کو کیا دیکھنا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ شیطان ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ ہمارے گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں یا میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ معاف نہیں ہو سکتے۔ ارے ایک شعر سنو کیسا پیارا یاد آ گیا۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ کہ گناہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نادم بھی ہو جائے آدمی اور کے ساتھ ساتھ چھوڑ بھی دے تو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر دے تو بس پھر یقین کرنا چاہیے مجھے معافی ہوگی۔ لہٰذا دل سے کہہ لو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بس گناہ معاف ہو گیا۔ البتہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے تو 4تھی شرط بھی ہے، اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی کسی بندے کو مارا، کسی بندے کے پیسے کھا لیے، کسی بندے کی بے عزتی کی، بے ادب مذاق کیا، یا کسی بھی طریقے سے اس کو ستایا، پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، چاہے پیسہ کھا کر، چاہے زمین دبا کر، چاہے کرایہ دار بن کر قبضہ کر کے، کسی بھی طریقے سے کسی انسان کا حق مارا اور کسی انسان کو ظلم کیا تو اس میں 4تھی شرط ہے توبہ مکمل ہونے کے لیے کہ اس سے معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے۔ اگر پیسے لیے تو پیسے واپس کرو یا پھر اس سے معافی مانگ لو، وہ خوشی سے معاف کر دے، چلو بھائی میں نے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی معاف کی، جو پیسے تم نے کھائے تھے یا تم نے چھینے تھے یا میرا موبائل تم نے اٹھایا تھا یا تم نے چھینا تھا میں نے وہ بھی معاف کیا، وہ مسائل آتے بھائی، وہ معاف کر دے تو سبحان اللہ، اس سے بھی جو اس کی جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی ہے وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس طرح 4تھی شرط پوری کرنے سے بندوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اور بندوں کے جو حقوق طلب کیے ہیں ان سے بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ تو مطلب بڑے سے بڑے گناہ جو ہے وہ بھی آدمی کا معاف ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قریب، عام طور پر تو روز اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن قیامت قریب بجائے مشرق سے نکلنے کے دوبارہ مغرب سے نکلے گا۔ پہلے مغرب میں جا کے ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر میں دوبارہ واپس نکل آئے گا، تو مغرب سے روشنی یوں پھیلے گی جیسا پھیلی ہوئی۔ بس یہ جب سورج مغرب سے نکلے گا بس توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت
بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور بے شمار لوگ کافر ہوں گے، وہ سارے کے سارے سکتے میں آ جائیں گے. ارے یہ کیا ہوا آج؟ لیکن یہ تو پہلے تو حضور نے بتلا دیا کہ قیامت قریب سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب یہ طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر جو اس سے پہلے ایمان لایا تھا اب وہ اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور جو کافر تھا اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں. اب وہ توبہ بھی کرنا چاہے گا تو توبہ کو بولے گی، توبہ کا دروازہ تو بند ہوگی. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے اپنے وہ گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال میں پچھلی قوموں کے مختصر حالات بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد جزاء الاعمال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی قوموں کے مختصر حالات بیان فرمائے ہیں، اور ان کے ذریعے بھی حضرت یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، انبیاء علیہ السلام کو ستایا، ایمانداروں کو تکلیفیں دی. اس کا انجام دنیا میں ان کے سامنے آیا جو انتہائی دردناک، ہولناک اور خوفناک تھا. یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا جو کچھ بھی ہوا. اور اللہ پاک نے بھی اسی غرض سے یہ واقعات قرآن شریف میں ذکر فرمائے. قرآن شریف کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس کا اصل مقصد تو قصے اور کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد واقعات بیان کر کے اور پچھلی قوموں کے حالات بیان کر کے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو ان کے انجام سے سبق لو. دیکھو اس دنیا میں ہم نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھی بھیجے، انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، ان کو ایمان نہیں رہا. تو آخر کار دنیا میں ان کا انجام کتنا بدترین ہوا. سب سے پہلے حضرت نے ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. ابلیس جس کو ہم اردو میں شیطان کہتے ہیں. تو ابلیس اور شیطان ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آدمی کے دو نام ہی ہیں. اس کا اصل نام تو عزازیل اصل نام ہے. پہلی بات میں اس کو ابلیس بھی کہنے لگے اور شیطان بھی اس کو کہنے لگے. یہ پہلے بڑا عبادت گزار تھا. اور آسمانوں پر بھی رہتا تھا، یہاں تک کہ جنت میں بھی تھا. جہاں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی حکم دیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تو میرے سجدہ کرو. تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ تو حکم سنتے ہی سجدے میں چلے گئے. وہ بے چورو چلا، انہوں نے ان کو سجدہ کر دیا. اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لی. لیکن شیطان نے تکبر کیا اور تکبر کر کے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ رہا کہ یہ تو کم تھا، اس سے بہتر ہوں. یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں. آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں کیسے سجدہ کر لوں. اور اپنے کو وہ اچھا سمجھنا، دوسرے کو کم تر سمجھنا، اسی کا نام تکبر ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ابا واستکبر وقال من الکافرین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون. فارسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا.
اور اس نے تکبر سے کام لیا، جس کے نتیجے میں وہ کافروں کے اندر شامل ہو گئے. کیونکہ کافر بھی تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبروں پر. شیطان نے بھی وہی کام کیا جو کافر کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی کافر ہو گیا. تو اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ اچھا بھائی تو یہاں سے نکل، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر آتی. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا. سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ شیطان نے کیا، اور وہ تکبر کا گناہ تھا. تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا. اس کے نتیجے میں اس کی ساری عبادت حق میں مل گئی، ساری عزت مٹی ہو گئی، سارے اعزازات ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے بجائے بہت اس کو نصیب ہوا، اور پھر وہاں رہنا بھی نصیب نہ ہوا. وہاں سے اللہ پاک نے جنت سے بھی اس کو نکالا، آسمانوں سے بھی نکالا، اور پھر زمین پر اتار دیا. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی لعنت ڈال دی. یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے یہ اس کو ذلت اٹھانی پڑی. جب تک وہ اپنی ذلت کو لیے کرتا ہے، اور اس کے تکبر کا یہ حال ہے. تکبر کا اس کا بھی یہ حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. بعد میں بھی جاتے رہتے تھے، جیسے کہ بعض روایات میں. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، تو شیطان ملا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے معلوم ہے کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تو میری بھی ایک درخواست ہے کہ آپ میری درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. وہ یہ کہ میں غلطی کر چکا ہوں، مجھے معلوم. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، مگر میں نے نہیں مانا. اس نہ ماننے کی وجہ سے میں مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اگر میرے لیے بھی کوئی معافی کی صورت ہو جائے تو میں بھی توبہ کروں. تو حضرت آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ میری سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا صاحب میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لوں. تو اگر مجھ پر بھی کوئی مہربانی ہو جائے تو ظاہر مقدر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. چلو بھائی یہ بھی اب تو توبہ کر رہا ہے، وہی میں ضرور اللہ تعالیٰ سے ذکر کروں کہ یا اللہ شیطان بھی معافی مانگنا چاہتا ہے. تو جس طرح آپ بڑے بڑے کافروں کو معاف کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی آپ بخش دیتے ہیں، تو آخر یہ بھی تو آپ کا بندہ ہی ہے، اس کو بھی آپ معاف فرما دیتا ہوں. آپ نے وعدہ کر دیا کہ تیری درخواست میں ضرور پیش کروں اور زوردار طریقے سے پیش کروں تاکہ کسی طرح تیری بھی معافی ہو جائے. گئے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے عرض کی. پھر آخر میں یہ بھی عرض کیا پروردگار آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان مجھے ملا تھا اور وہ یہ کہتا کہ اگر میرے لیے بھی معافی کی صورت ہو جائے تو میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی معاف کر دیں. تو فرمایا بھائی میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ ہے کہ اس نے میں نے اس کو ایک حکم دیا تھا، وہ اسے مانا نہیں، تو آپ مان لیں. اور اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو اب دنیا میں ہے نہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا ان کی قبر موجود ہے فلاں جگہ. تو اس شیطان سے کہو کہ وہاں جائے اور جا کر کے ان کی قبر کو سجدہ کر لے، بس ہم معاف کر دیں گے. ہمیں اس سے کوئی دشمنی تھوڑی. اگر یہ معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ چلو بھائی اس کا بھی کام بن گیا. یعنی کہ اب تو مسئلہ اور حل ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ کرنا مشکل تھا، تو اب قبر کو سجدہ کرنا کیا مشکل ہے. حضرت علیہ السلام دیکھ کر ہی
کہ اچھا شیطان مجھے سجدہ کرو. خبر میں خالی خبر کو سجدہ کرنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, یہ تو بہت آسان ہو گیا. اس کے لیے بڑے خوش ہوئے حضرت. اب واپس آئے, شیطان ملا, حضرت میری بھی کچھ مراد پوری ہوئی ہے نہیں, میری بھی درخواست پیش کی ہے نہیں, کبھی تیری درخواست بھی منظور ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم شیطان کو بھی معاف کر دیں گے, لیکن جب معاف کریں گے جب وہ ہمارا حکم مانے. ہم نے ایک حکم دیا تھا, اسے نہیں مانا, اس لیے وہ مردود ہو گیا. اب وہ حکم تو ہمارا باقی ہے. اور اب آدم علیہ السلام تو دنیا میں ہے نہیں, ہاں ان کی خبر موجود ہے, لہذا اس سے کہو کہ وہ ان کی خبر کو سجدہ کر لے تو ہم معاف کر دیں گے. تیرے لیے تو بہت مسئلہ ہو گیا, بہت آسان ہو گیا تیرے لیے. تو وہی بات ہے کہ تکبر اندر تھا نا بھرا ہوا, وہ اب بھی ویسے ہی تھا. اس نے کہا زندگی میں میں نے سجدہ نہیں کیا تھا, خبر کو سجدہ کر کے کیا کروں. زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد خبر کو سجدہ کر کے کیا کروں. وہ کہتے تھے کہ کتے کی دم سفید سیدھی نلکی کے اندر اگر ڈال کر 100 سال کے بعد بھی نکالو گے تو وہ یوں ہی موئے گی. تو وہ تمہیں تکبر اندر بھرا ہوا تھا, تو اب بھی رہا وہ ویسے کے ویسے ہی نکلا. کہ اب بھی وہی دماغ میں خطرناک بھرا ہوا ہے کہ میں زندگی میں نے نہیں سجدہ کیا تو اب کیا کروں. اس کا مطلب ہے کہ میں اب بھی آپ کا حکم نہیں مانتا. تکبر کیا تو ہزاروں سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا توبہ کا, تب بھی اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے تکبر سے باز نہ آیا. تو پہلا برا ہے جو آسمان پر ہو ہے. اسی سے میرا بولے کتنا بدترین گناہ ہے. لہٰذا تو اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. یہ اللہ بچا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے جو ذلیل کام ہیں ان سے بھی پیدا ہوتا ہے. تو جو بڑے بڑے کام ہیں جیسے علم ہے, فضل ہے, تقویٰ ہے, طہارت ہے, عبادت ہے, زہد ہے, ورع ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, اس سے تو پیدا بار دفعہ ہوتا ہی ہوتا ہے. جب گھٹیا چیزوں سے ہوتا ہے تو ان سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ گھٹیا والا کس طرح حضرت تھی کہ موبائل میں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے جانا تھا تو دیکھا کہ 2 بھنگی آپس میں لڑ رہے. بھنگی سمجھتے ہو نا, 2 بھنگی آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کا ارے تو کیا جانے پخانا اٹھانا جیسے مجھے پکانا اٹھانا آتا ہے, تو کیا جانے پخانا کس طرح اٹھایا جاتا ہے, تو سے اچھا تو مجھے اٹھانا آتا ہے. تو میں حیران دیکھیے کہ یہاں پر پخانا اٹھانا کون سے عزت کا کام ہے. دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل کام یہ تھا. اس میں بھی تکبر ہوا ہے. دوسرے کو حقیقت سمجھ رہا ہے, اپنے کو کہہ رہا ہے میں جس طرح صفائی کے ساتھ پخانا اٹھا دوں تو کیا جانے اس طرح پخانا اٹھا. اسے کہتے ہیں کمانا. میں نے کمانا کا لفظ ہٹا کے یہ لفظ بول دیا تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے. تو مجھے پخانا اٹھانے سے تکبر ہو سکتا ہے, کس سے نہیں ہوگا. اسی لیے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کے گناہوں میں جو سب سے اخیر میں اور نہایت مشکل سے آدمی گناہ نکلتا ہے وہ تکبر. یہ کم وقت ایسا ہے کہ اس کو کامل ہی پہچانتا ہے. عام آدمی کو تو پہچان بھی ذرا مشکل ہوتی ہے اس کی, اور آدمی اندر تکبر ہوتا ہے, آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو یہ جب کہ آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کراتا ہے تو یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے. اسی لیے یہ شعر منظور صاحب کا یاد رکھنے کا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. تو یہ تکبر جو ہے نا بڑا خبیث مرض ہے. دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس گناہ سے بچائیں. اس کے بعد مختلف قوموں کے جو عذابوں کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ آئندہ. لیکن آئندہ منگل کو میرا سفر ہے. آئندہ منگل کو میرا اصل اس کے قریب سفر ہے, اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ جو منگل آئے گی اس میں بیان. واقع دعوانا اللهم لك الحمد لله السلام عليك انت كما امرت. اللهم لك الحمد لله السلام عليك انت كما امرت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعطنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين الكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چوکے ہوئے کو بھی آسان سارے گناہ معاف کرنا اور آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہمارے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرنا یا اللہ تکبر کے گناہ سے بطور خاص ہماری حفاظت کرنا اور اگر دل میں آ گیا ہو اور موجود ہو تو اپنی رحمت سے اس کو دور کرنا اپنی رحمت سے اس کو دور کرنا تکبر کو ہمارے باطن ہمارے دل سے باہر کرنا اور اس کے بدلے یا اللہ اپنے رحمت سے قابل تواضع عطا فرما مقام تواضع عطا فرما مقام فنا عطا فرما یا اللہ سارے ظاہر و باطن گناہ معاف فرما اور گناہوں کے جو وبال ہے اس کو بھی دور فرما ہم سب کو سب مسلمانوں کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما جتنے مسلمان خواتین حضرات یہاں موجود ہیں یا جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں یا سنیں گے یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی اپنی بارگاہ میں سچی توبہ نصیب فرما اور ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اور ہمیں اپنی مرضیات بھی کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کی نیک حالتیں پوری فرما ہمارے متعلقین کی ساری یا اللہ نیک حالتیں پوری فرما ساری نیک حالتیں پوری فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما اور ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب.